أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اولاً تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور صفہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حقوق۔ اور یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، ایسا اس لیے کہ اکثر و بیشتر آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی انسان اٹھ جاتا ہے، کیمرے کے سامنے میں موبائل کے ذریعے ویڈیو نکال کر کے صحابہ کرام کو نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ بہت ہی جلد پاپولر بھی ہو جا رہے ہیں سنیوں کے درمیان میں۔ اور ویسے بھی یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں خاص طور سے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی مناسبت سے میں نے منتخب کیا ہے کہ صحابہ کرام کے حقوق کیا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، شروع زمانے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سے ہی دشمنان اسلام کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے کردار کو برا بنانے کی اور برا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو یہودی طبقہ والے لوگ ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کر کے وانٹیڈلی صحابہ کرام کو برا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کو برا بنا دیا جائے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات ڈال دی جائے کہ صحابہ کرام اچھے نہیں تھے، تو اسلام کو بھی ہم برا بنا دیں گے۔ صحابہ کرام اگر برے ہوئے تو اسلام بھی برا ہو جائے گا، یہ آٹومیٹکلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے والے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لینے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ پہلے جو مخاطب تھے یہ صحابہ کرام تھے، اور پورا کا پورا قرآن مجید لینے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے ہی قرآن مجید کو یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اسلام کو پھیلانے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے اپنی جانیں گنوانے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانے والے صحابہ کرام۔ دنیا کے اندر پھر ایسی قوم پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی ساری قربانیاں انہوں نے دی تو دشمنان اسلام یہی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار کو بدنام کیا جائے، صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کرام کے کیریکٹر کو برا بنا کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس کی تعریف خود رب نے کی ہو اسے سارا زمانہ برا کہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں،
ایسے لوگوں کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ کوئی انسان سورج کے اوپر تھوکے۔ اب اگر کوئی انسان سورج کے اوپر تھوکے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تھوک خود اس کے چہرے پر پڑے گا، سورج کے اوپر تھوک پڑنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی مثال ایسی ہی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، صحابہ کرام کی تعریف خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ دشمنان اسلام کی کوشش یہ بار بار ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کو بدنام کیا جائے، تو ہمارے پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے؟ تو میرے دوستو، صحابہ کرام کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم دل و جان سے صحابہ کرام سے محبت رکھیں۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، سن لیجئے۔ جو انسان صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ انسان گمراہ ہے۔ جو انسان صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ انسان ملحد ہے، زندیق ہے، بددین ہے، بے دین ہے، اگرچہ وہ انسان داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو، پگڑی والا ہو۔ یاد رکھ لیجئے، یہ معیار ایمان ہے۔ صحابہ کرام سے جو انسان محبت رکھتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جو انسان صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتا ہے اس کے دل میں نفاق ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصاریوں سے محبت کرنا ہے۔ جو مدینہ کے صحابہ کرام ہیں ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور نفاق کی نشانی یہ ہے کہ انصاریوں سے، مدینہ والوں سے بغض رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ انسان اپنی زبان سے وہی نکالتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اگر کوئی انسان صحابہ کرام کی خامیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کے برائیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ یہ کوئی سمجھ لیجئے کہ نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے ایسا انسان منافق ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو اسلاف کرام تھے وہ اپنی اولاد کو، سنیے ذرا غور سے، آپ بھی عمل کیجئے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف کرام اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو قرآن مجید کی صورتیں سکھلاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھلائی جاتی ہے، اپنی اولاد کو صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی سکھلائیے۔ آپ سورہ فاتحہ سکھلاتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس سکھلاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو یہ بھی تعلیم دیں کہ اے میرے بیٹے تم تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو انسان جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر جس سے وہ انسان محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، قربان جائیے میرے دوستو ان کی باتوں پر، کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ میرے اعمال ابو بکر جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے انہی کے ساتھ جنت کے اندر رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا حق ہے کہ ہم صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت رکھیں، چاہے وہ مشہور و معروف صحابہ کرام ہوں یا غیر مشہور و معروف صحابہ کرام ہوں۔ صحابی اگر وہ بن گئے تو بس ختم، وہ سارے کے سارے ہماری محبت کے حقدار ہیں۔ صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر ایک یہ بھی ہے میرے دوستو کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلتوں کا اعتراف کریں اور بیان کریں، صحابہ کرام کی فضیلتوں کا اقرار کریں، اور یہ سمجھے، یہ یقین رکھے، یہ ایمان رکھے کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اور میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، کیسے کیسے فضائل اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا
کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہ لوگوں سن لو، یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اور اللہ نے ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے کی تھی، اور اللہ ایسے لوگوں کو ایسی جنت کے اندر، ایسے باغ کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ابن مسعود، ابن عمر، جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ لوگوں یاد رکھنا جو لوگ اللہ کے لشکر ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سارے کے سارے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر ایسی شہادت اور ایسی سرٹیفکیٹ دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملی ہے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد۔ کیا شہادت ملی، کیا سند اور اعجاز کیا ملا، سنیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ عمار، یاسر اور یہ بلال، یہ سمیہ، یہ امیر معاویہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور ایمان سے ہی ان کے دل کو منور کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے دلوں میں صرف ایمان جگمگاتا ہے، ایمان ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک کفر باعث نفرت ہے، جن کے نزدیک گناہ بھی باعث نفرت ہے، جن کے نزدیک نافرمانی بھی باعث نفرت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو اللہ نے چن لیا تھا، یہ فضیلتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، یہاں سے وہاں آ گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، گردنیں کٹائی، اور وہ لوگ والذین آووا ونصروا، اپنے گھر میں ان کو پناہ دیا، اپنی جائیداد ان کو آدھی آدھی تقسیم کر دی، اپنے گھر کے اندر ان کو رکھ لیا، اپنی کھیتی ان کو آدھا دے دیا، یہاں تک کہ ہر چیز میں ان کو اپنا حصے دار بنا لیا، ان کی مدد کی۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ اور پاکیزہ رزق ہے۔ ذرا دیکھیے اور سنیے میرے دوستو کہ اللہ نے کیا کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایسا انسان جس کو پیشاب پیخانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ایسا انسان جو مسلمان ہے یا نہیں ہے جس کو پتہ نہیں ہے، ایسا انسان جس کے باپ دادا کے انجام کا پتہ نہیں ہے، ایسا انسان جس کو اسلام اور ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔
جنگ جمل، جنگ صفین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے بہت سارے سنی مسلمان، ہمارے سنی بھائی، سنی بولے تو سب آگے، یہ ایک انجینئر کے پیچھے پڑے ہیں، انجینئر کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ صحابہ کرام کہ ان برائیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے، حدیث کے اندر ہے ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کرے اس کے دل میں نفاق ہے، سن لیجئے، اس کے دل میں نفاق ہے، ایسا انسان زندیق ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی کہ ایسے لوگ پکے مومن ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور سورہ الحشر کے اندر اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ سچے ہیں، جن کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اور اس کو سننے والے کون؟ ہمارے نوجوان ہیں، ہماری جماعت کے نوجوان بھی ہیں، ایسے لوگوں کی ویڈیو کو سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ویڈیو کو سننا بھی حرام ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کو شیئر کرنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ صحابہ کرام کا حق ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کریں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں اب کیا بتلاؤں، دو باتیں بتلاتا ہوں بس کافی ہے میرے دوستو، اور لوگوں کو بھی بتلا دیجئے۔ ایک بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بیٹھا، ذرا غور سے سنیے، ایک سیکنڈ، چند لمحے گزارا، پھر زندگی میں وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آیا، ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور 2 سیکنڈ کے بعد واپس گیا، اپنے گاؤں کو گیا، پھر دوبارہ اس کی ملاقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، تو کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو اس انسان نے چند لمحے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ایمان کی حالت میں گزارا ہے، ایسا انسان ایک انسان کے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لمحہ ایک انسان کے، ہماری اور آپ کی اور دنیا کے جتنے بھی سارے انسان ہیں، اگر وہ مکہ کے اندر ہی نماز کیوں نہ پڑھے، مدینہ کے اندر ہی کیوں نہ نماز پڑھے، حرم میں ہی نماز پڑھتے ہوئے اس کی زندگی کیوں نہ گزر جائے، اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایک لمحے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، ایک انسان کی زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آج کل لوگ زبان کھولتے ہیں، جنگ جمل کا تذکرہ کرتے ہیں، جنگ صفین کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو ایمان اور اسلام کے بارے پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایسے نوجوانوں نے مجھ سے بات کی ہے، ہماری جماعت کے، جن کو نماز پڑھنا بھی معلوم نہیں ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، وہ جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو آپ ایمان والے کہیں گے؟ یہ سب اسی کے سب کیا ہے، باتوں میں آ گئے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سب جو ہے ایسے فتنے باز اور جو اپنے دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی آپ صحابہ کرام کے برائیوں کا تذکرہ نہ کریں، صحابہ کرام کے اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا غور سے سنیے اور ہمیشہ یاد رکھیں میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ جس جماعت کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، کیا کسی انسان کو یہ حق ہے کہ ان کی برائیوں کا تذکرہ کرے؟ ذرا بولیے بھائی، کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آگے چل کر کے کیا ہونے والا ہے؟ کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آگے چل کر کے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں کچھ آپسی اختلافات ہونے والے ہیں؟
جس اللہ نے یہ کہا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگے چل کر کے جنگ جمل، جنگ صفین ہونے والا ہے؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اللہ تو علام الغیوب ہے، آگے کی باتیں ہر بات اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ ایسے لوگ یہ باتیں بتلاتے ہیں نہیں، صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال جانتے کیسی ہے؟ سن لیجئے، ایسے لوگوں کی مثال ایک سور کی جیسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سور جو ہے ہر اچھی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا سر جھکا کر کے جہاں اسے گندی چیزیں نظر آ جاتی ہے بس وہ گندی چیزوں پر ہی اپنا منہ لگاتا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کی برائیاں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال اسی سور کی جیسی ہے۔ صحابہ کرام کے ہزارہ لاکھوں فضائل ہے، پورے قرآن مجید کے اندر فضائل بھرے پڑے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، صحابہ کرام کے خامیاں نظر آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر سن لیجئے، اللہ نے ہم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، اللہ نے سب معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ کچھ بھی کرے۔ اللہ اکبر! ایسا ایمان دنیا کے اندر کس مائی کے لال میں پیدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، کہ سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں نہ تیر ہے نہ تلوار ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن سامنے دشمن کے سامنے ٹھہر گئے۔ ایسا کسی کے اندر ایمان پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کے اندر ایسا ایمان پیدا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان اٹھا کر کے لے آئے؟ ہے کوئی مائی کا لال دنیا کے اندر جو اپنی پوری جائیداد اللہ کے لیے قربان کر دے؟ اللہ اکبر! لیکن ان صحابہ کرام نے کیا ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اپنے کسی بھائی کے لیے کہ بھائی تم شادی کر لینا؟ آج دنیا میں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو صحابہ کرام نے اپنی جان اور اپنی مال کے نذرانے پیش کیے، دنیا کے کوئی انسان اسلام کے لیے نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان اسلام کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگ کچھ بولتے ہیں تو سنی مسلمان اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے نا؟ یاد رکھ لیجئے، صحابہ کرام کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل کا تذکرہ کریں، ان کے برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ جانتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، جو غزوہ بدر کے اندر 313 تھے، کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 313 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ اکبر! کہ اے صحابہ کرام، تمہیں آج سے جو جی میں آئے کرو، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر! ایسی بشارت کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ خود اللہ نے کہا کہ تم کو اب سے جو جی میں آئے، نماز نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، تمہیں کچھ بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنتی ہو، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے بارے میں زبان کھولتے اور سننے والے سنی مسلمان، شیئر کرنے والے سنی مسلمان، ارے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے نہیں اب پیدا کیا ہے کہ ہم جو ہے فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، امیر معاویہ صحیح تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے۔ آج کل کے لوگ فیصلہ کرنے بیٹھے، تعجب کی بات ہے نا؟ بڑے بڑے علماء، ہم علماء ہی جو ہے صحابہ کرام کی ان باتوں کو بیان نہیں کرتے، اور جو کچھ پڑھے نہیں، جو نہ کسی مدرسے سے پڑھے، جن کو حدیثیں پڑھنے نہیں آتی، وہ لوگ صحابہ کرام کی باتوں کو بیان کرتے، سامنے بخاری رکھ کر کے، سامنے مسلم رکھ کر کے، لوگ صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ حق ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کریں، برائیوں کا تذکرہ نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ لوگوں جب میرے صحابہ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے تو اپنی زبان کو لگام دو۔ جی ہاں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کا اگر تذکرہ ہو رہا ہے اور اگر کوئی انسان برے تذکرہ کر رہا ہے تو تم اپنی زبان کو لگام دو۔ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ وہ لوگ سناتے ہیں جو صحابہ کرام کے پیشاب اور پیخانے کے برابر بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ فیصلہ سناتے، کیا کہیں گے؟ میرے دوستوں، یہ صحابہ کرام کا حق ہے کہ ہم صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ ان سے وہ انسان تھے، یہ مانتے ہیں کہ وہ انسان تھے، انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا کون تھی اس زمین کے اوپر؟ انبیاء اور رسول۔
جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک ہے. ان کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک نہ ہو. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کا اختیار نہیں دیا. اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، بس تم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنی زبان کو لگام دو. اللہ اکبر. میرے دوستو، صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے جتنے بھی آپسی معاملات ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ایک دوسرے سے نیچے نہ گرائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی معاملات کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام سے کچھ ہوئی ہے؟ آج کل کے لوگ ہی کیسے ہیں؟ صحابہ کرام کے درمیان زمانے میں کتنے فتنے تھے معلوم ہے؟ اتنے زیادہ فتنے تھے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود خبر دی تھی. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے اندر فضیلت کا بھی ذکر ہے، ذرا سنیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آسمان کے اندر ستارے یا آسمان کی حفاظت کے لیے جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تک میرے صحابہ رہیں گے، میرے صحابہ جب تک زندہ رہیں گے، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اوپر وہ باتیں آ جائیں گی جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے اوپر فتنے آ جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، جب میرے صحابہ گزر جائیں گے، جب میرے صحابی کی موت ہو جائے گی، دنیا میں ایک بھی صحابی نہیں بچے گا تو میری امت کے اندر فتنہ ہی فتنہ پیدا ہوگا. اللہ اکبر. اور ایسا ہوا ہے، صحابہ کرام دنیا سے گئے، اس امت کے اندر فتنہ ہی فتنہ پیدا ہوا. حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، فتنے کا دروازہ ہی ٹوٹ گیا. اور پھر جب سے فتنہ پیدا ہو رہا، اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ قیامت تک یہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے. تو میرے دوستو دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ یہ ہمارے اور آپ کی حفظ و امان کے ضمانت تھے. جب تک وہ زندہ تھے امت کے اندر کوئی فتنہ نہیں تھا، انتقال کر گئے فتنہ شروع ہو گیا. تو میرے دوستو، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر ان کا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ آپسی معاملات کا تذکرہ نہ کریں، ان کے تذکرے پر خاموشی اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا. آج کل کے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، ذرا یہ بتلائیے کیا ان پھٹیچر سے اور ان ناپاک لوگوں سے اللہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھے گا؟ آج کل سوشل میڈیا پر یہی سارے ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اس طرح کی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں. تو آپ جو ہے ایسے ویڈیو کو ہائڈ کر دیجئے فوراً جس ویڈیو کے اندر صحابہ کرام کے کسی عیب کا یا نقص کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور ان کا یہ حق ہے کہ ہم ہر صحابی کو جنتی سمجھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا کہ کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اے لوگوں یاد رکھنا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. سب سے اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا ہے تو یہ آج کل کے لوگوں کیا ہو گیا، یہ سب شیعوں کا اثر ہے. شیعہ لوگ کیا ہے، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. سنی مسلمانوں کے اندر وہ بات آ جاتی ہے، اور بخاری مسلم ابو داؤد کا نام سن کر کے یہ سنی مسلمان فدا ہو جاتے ہیں. سنیے، اہل سنت والجماعت بولے تو پوری دنیا کے مسلمان آگے، اس میں کسی مسلک کا نام نہیں ہے. پورے دنیا کے جتنے مسلمان ہیں شیعہ کو چھوڑ کر کے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بارے میں کہ ہم تمام جتنے بھی اس زمانے مسلمان تھے ان کا عقیدہ بیان کرتے کہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ ماننا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کرام ہو، سب کے اپنے اپنے مقام ہیں. کوئی بہت فضیلت والے صحابی ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر،
کوئی جو ہے ان سے کمتر ہے، کوئی ان سے بھی کمتر ہے، لیکن سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم ایک کو نیچا گرائیں ایک کو اوپر اٹھائیں، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، حضرت علی کو اوپر اٹھاتے، حضرت ابوبکر عمر کو نیچے گرا دیتے، تو ایسا اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام اول سے لے کر کے آخر تک ان سب سے محبت رکھیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل مسلمان ہی صحابہ کرام سے بغض رکھتے، صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا سوچتے۔ تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے آپسی معاملات کے بارے میں زبان نہ کھولے، اپنی زبان کو لگام دے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے میرے دوستو کہ ہم تمام صحابہ کرام کو جنتی سمجھے۔ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر ایک سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی حق نہیں ہے، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الحشر کے اندر، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے، ہمارے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارے رب جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کی اور ہماری مغفرت فرما دے۔ دعا سیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ دعائیں کیجئے، بہت ہی عمدہ دعا ہے، سورہ الحشر کی آیت ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ دعائیں کریں گے کہ اے اللہ، جو اے ہمارے پروردگار جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں گزر چکے ہیں تو ان کی بھی اور ہماری مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ جو ایمان والے تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے تعلق سے تو ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت اور دشمنی نہ پیدا کر۔ اللہ اکبر۔ کتنے بہترین دعا ہے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا ہی مہربان اور شفیق ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کا ایک عظیم حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کرام کی پیروی کرے، صحابہ کرام نے جیسا جیسا عمل کیا ہے ہم بھی ویسے ہی ویسے عمل کریں، اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے دنیا والوں سن لو، اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر تم یہ پتہ کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کہا یہ ایمان کے ترازو ہیں، انسان اپنے ایمان کو جانچ سکتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارا ایمان اسی وقت تک قابل قبول ہے، تمہارا ایمان تبھی قابل قبول ہوگا، تمہارا ایمان تبھی ایمان سمجھا جائے گا جب تمہارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ایمان ہوگا، جیسے پہلے والے لوگ ایمان لائے تھے۔ اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر تمہارا ایمان اس کے ایمان کے جیسا نہیں ہے تو تم گمراہ ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ جانا اور آپ نے یہ سنا کہ صحابہ کرام کے حقوق کو اور صحابہ کرام کے فیصلے کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، آئیے سب سے آخر میں ایک سب سے اہم بات اور پتہ کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے تقریباً ہمیشہ ہر مسلمان سنتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کی شروعات ہی یہیں سے آتی ہے۔ آپ ایک بات یہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لے، یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کو جو انسان برا بھلا کہتا ہے وہ انسان بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے، وہ انسان پاگل ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، سب سے آخر میں کہہ رہا ہوں، جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے وہ انسان پاگل ہے، مینٹل ہے وہ انسان، یہ اللہ نے کہا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ البقرہ کھولیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے دوسرے صفحے میں آئیں گے تو آپ کو ایک آیت ملے گی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ جیسے لوگ یعنی کہ صحابہ کرام ایمان لائے
جیسے لوگ صحابہ کرام ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ منافقوں نے کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئے؟ دیکھیں صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. اللہ نے یہ کہا کہ جیسے صحابہ کرام بلال، سمیہ، جابر ابن مسعود، عمر، عثمان، علی، ابو بکر، یہ جتنے سارے لوگ ایمان لائے تم بھی ویسے ہی ایمان لے آؤ. تو منافقوں نے یہ کہا کہ اچھا وہ پاگل بیوقوف لوگ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئے. جیسے ان لوگوں نے یہ کہا، دیکھیں اللہ جواب دے رہا، اللہ اکبر، یہ مقدس جماعت، یہ صحابہ کرام کے بیوقوف کہنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں اللہ جواب دے رہا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار لوگوں سن لو، یہ لوگ خود بیوقوف ہے، یہ لوگ خود پاگل ہے. جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہے وہ پاگل ہے، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اماں عائشہ کو برا بھلا کہے وہ پاگل ہے. اللہ نے کہا الا انہم السفہاء، وہ لوگ خود پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن ولکن لا یعلمون، وہ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت جانتے ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ نہیں جانتے. یہ ایسے لوگوں کی یہی حالت ہے، صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم بہت جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. یہ اللہ خود گواہی دے رہا. تو میرے دوستو باتیں بہت تھی اور تقریباً جو ہے میں 12 حقوق لکھ کر کے لایا تھا، وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں مختصر طور پر تاکہ آپ لوگ یاد رکھ لیں. پہلا حق آپ نے یہ سنا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، یہ صحابہ کرام کا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم فضیلت کو جانیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں اور فضیلت پر ایمان رکھیں کہ ان کی ساری فضیلت حق ہے. تیسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے سچے ہیں، یہ اللہ نے کہا، آپ نے سن لیا، یہ خلاصہ ہے پورے تقریر کا، اولئک هم الصادقون، سارے کے سارے صحابہ کرام سچے ہیں، یہ حق ہے. چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، یہ حق ہے صحابہ کرام کا. پانچواں یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا ہم عقیدہ رکھیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سالوں سال رہے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ رکھے، ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ سارے کے سارے صحابی جنتی ہے. چھٹا حق یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں ہم صحابہ کرام کے لیے دعائیں کریں، صحابہ کرام کے لیے ہم دعائیں کریں. ساتواں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو غلطیاں ہیں ہم اس پر خاموش رہ جائیں. انسان تھے، اگر کچھ ہو گئی ہے تو اللہ نے تو ان کو ایسے معاف فرما دیا، کہہ دیا تمہیں جو جی میں آئے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام کسی کو مل سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آٹھواں حق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپسی معاملات ہیں ہم اس پر بھی اپنی زبان کو لگام دیں. اللہ اس سے ہم کیا، اللہ بھی ان سے راضی ہے. اگر وہ لوگ آپس میں کچھ اختلاف کر لیے تو پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں. اس کے بعد نواں حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے میں ایک دوسرے کو نہ ہی بڑھائے اور ایک دوسرے کو نہ ہی نیچا کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان میں جب فضیلت کو بیان کرنے لگے تو حضرت ابو بکر عمر کو بہت بڑھا دے اور حضرت علی کو گرا دے. شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیتے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بکر، عثمان، علی کو برا بھلا کہتے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے. سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ہمیں کیا ہے ایک دوسرے کو نیچا کر کے نہیں بتانا ہے. اس کے بعد کیا ہے 10واں یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں. صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے ہم اسے سمجھائیں، یہ صحابہ کرام کا حق ہے. ہم اسے ایمان کی باتیں بتلائیں کہ بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ویسا تم ایمان لا سکتے ہو، ویسا تم مقام پا سکتے ہو، ایسے لوگوں کو سمجھائیے. اس کے بعد کیا ہے 11واں حق یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں. امام طحاوی کی بات میں نے سنائی، جو صحابہ کرام سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کریں، یہ صحابہ کرام کا حق ہے. جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کریں. تو محبت کرنے والوں سے تو محبت کرتے، لیکن جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا اس سے نفرت نہیں کرتے. اگر کوئی انسان صحابہ کرام کی برائی بیان کرتا ہے تو ایسے انسان سے ہم نفرت کریں، اس کے ویڈیو پر ہم جو ہے ڈس لائک مارے، ایسے ویڈیو کو ہم ہائڈ کر دیں اور کامنٹ کرے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان کے اوپر جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے. یہ حق ہے صحابہ کرام کا دفاع کرنا اور صحابہ کرام کے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا. اور 12ویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نقش پا کی پیروی کرنا. یہ 12 حقوق ہے. تو میرے دوستو میں نے آپ کو آخر میں خلاصہ بتلا دیا. اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا میرے دوستو وہ ہوگا صحابہ کرام
کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا انجام۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم کو اور آپ کو ہمیشہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔